بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الوداع ماہ رمضان۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت ہے، اور جس کی آمد پر خوشی ہونی چاہیے اس کے جانے پر غم بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے اکثر مسلمان جمعۃ الوداع کو غمگین اور اشکبار ہوتے ہیں، اور خطباء اس دن میں کچھ الوداعی کلمات کہتے ہیں تاکہ مسلمان باقی گھڑیوں کو غنیمت جان کر نیکیوں میں اور زیادہ کوشش کریں۔ اسی لیے جب ماہ رمضان کی رخصتی کا وقت آتا ہے تو عموماً اسے الوداع کرنے کے لیے غم زدہ اشعار پڑھے جاتے ہیں اور اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے آنسو بہائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، الوداع ماہ رمضان کے ایسے اشعار جن میں کوئی شرعی خرابی نہ ہو، ان کا پڑھنا سننا مباح و جائز ہے، بلکہ اچھی نیتوں مثلاً ماہ رمضان میں گناہوں اور کوتاہیوں پر ندامت اور آئندہ نیکیوں پر برا رمضان گزارنے کی نیت سے پڑھنا سننا کار ثواب ہے۔ ہمارے اسلاف بھی اس ماہ رمضان مبارک کی رخصتی پر غم زدہ ہوتے تھے اور ماہ رمضان کو غمگین حالت میں آنسو بہاتے ہوئے رخصت کرتے۔ اس کی رخصتی پر غم زدہ اشعار اور خطبات کے ذریعے دوسروں کو بھی اس کے جانے کا احساس دلاتے۔ چنانچہ الوداع ماہ رمضان اور بزرگوں کے کلام۔ عارف باللہ شیخ ضیاء الدین عبدالعزیز درینی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی وفات 697 ہجری میں ہوئی۔ الوداع ماہ رمضان کے بارے میں نقل کردہ قصیدے میں فرماتے ہیں، ایو شہر قد تولا یا عباد اللہ عنا، حق عن نبکی علیہ بدماء لو اقلنا، کیف لا نبکی لشہر مر بالغفلۃ عنا، ثم لا نعلم انا قد قبلنا او تردنا۔ یعنی اے اللہ کے بندو، ہم سے کون سا مہینہ دور ہو گیا؟ اگر عقل ہو تو حق ہے کہ ہم اس پر خون کے آنسو بہائیں۔ ہم اس مہینے کے لیے کیوں نہ روئیں جو ہم سے غفلت کے ساتھ گزر گیا؟ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمیں ہماری عبادت کو قبول کیا گیا ہے یا چھوڑ دیا گیا ہے۔ مشہور محدث حضرت سیدنا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کی وفات 597 ہجری میں ہوئی۔ آپ نے الوداع رمضان کے بارے میں ایک کتاب تصنیف فرمائی جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان کو بہت غمگین حالت میں الوداع کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اے میرے بھائیوں، اس مہینے کی رخصتی قریب آ گئی۔ کتنے ایسے ہیں جنہیں ایسا مہینہ ملنے کی امید تھی، لیکن اس مکان موت نے ان سے وفا نہ کی۔ حسرت و غم سے اس مہینے کو الوداع کہو، رنج و الم کی زبانوں سے اسے یاد کر کے رو۔ اے ماہ رمضان، تجھے ایسے عاشق کا سلام ہو جسے بے قراری نے بے حال کر دیا۔ حضرت علامہ یوسف بن عبد الہادی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی وفات 909 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ فرماتے ہیں، اخوانی شہر رمضان اولہ رحمت، یعنی اے میرے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، و اوسطہ مغفرت، درمیانی عشرہ مغفرت، و آخرہ عتق من النار، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ کیف لا تجزی للمؤمن علی فراقہ دموع وہو لا یدری هل یبقی لہ من عمرہ رجوع۔ تو پھر اس کی جدائی پر مومن آنسو کیوں نہ بہائے، حالانکہ وہ نہیں جانتا
کہ اس کے دوبارہ آنے پر زندہ رہے گا یا نہیں۔ حضرت سیدنا علامہ محمد بن ابراہیم بن علی بن مرتضی وزیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی وفات 840 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا الوداع رمضان کے بارے میں ایک رسالہ محفوظ کی صورت میں ہے، مخطوط کی صورت میں ہے، جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان کو رقت قلبی کے ساتھ الوداع کرنے، ماہ رمضان کی برکات اور فضیلتوں کو یاد کر کے اس کی جدائی اور اپنی کوتاہیوں پر آنسو بہانے کی ترغیب دلائی ہے۔ شیخ الاسلام مخدوم محمد ہاشم بن عبد الغفور ٹھٹھوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی وفات 1174 ہجری میں ہوئی۔ آپ نے الوداع ماہ رمضان کے بارے میں نہایت رقت انگیز اور پر اثر خطبہ تحریر فرمایا ہے۔ اس خطبہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں: اے امت محمدیہ، بے شک ماہ رمضان تمہارے پاس سے عنقریب جانے ہی والا ہے، بلکہ اب وہ جانے کو تیار ہے، لہذا تم اچھے حال میں الوداع کرو، اچھے کاموں کے ذریعے اس کی تعظیم کرو، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، تاکہ وہ عظمت والے بلندی والے رب کریم کے پاس تمہاری تعریف کرے۔ مزید آپ فرماتے ہیں، یعنی اے اللہ کے بندو، رمضان شریف کے اشتیاق میں غمگین ہو جاؤ، وَابْکُوا عَلیٰ فِرَاقِہِ، اور اس کی جدائی پر آنسو بہاؤ۔ بے شک اس کی جدائی پر غم زدہ ہونا نجات کا سبب اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں دلوں کی تازگی، گناہوں کا کفارہ اور ہر خوف اور ڈر رکھنے والے کے لیے امان ہے۔ تو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو الوداع الوداع، اے ماہ رمضان، الفراق الفراق، اے برکت و احسان والے مہینے، الوداع الوداع، امن و امان والے مہینے، الفراق الفراق، اے نور و بخشش والے مہینے۔ الوداع رمضان کیا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کے آخری دنوں میں الوداع پڑھنے سننے سے نیکیاں رہ جانے پر غم و افسوس ہوتا ہے، جو کہ نہایت محمود یعنی پسندیدہ کام ہے۔ الوداع رمضان شریف کے مبارک دنوں کو غفلت میں گزارنے والے کو پچھتاوے کی ایک صورت ہے۔ اس سے گزری ہوئی سستیوں کا مد نظر ہے رکھتے ہوئے آئندہ کے لیے عمل خیر یعنی نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔